إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 5 ربیع الثانی 1442 ہجری مطابق 20 نومبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں مومنوں سے اور جو وعدے فرمائے ہیں کافروں سے، منافقوں سے، اس کی مختصر سی ایک جھلک آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے. وعدہ مطلب اور اس کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ وعدہ کس کو کہتے ہیں. وعدہ یہی ہے کہ جیسے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے تو آپ کی ہم خدمت کریں گے، آپ کو ہم چائے پلائیں گے، آپ کو ہم کھانا کھلائیں گے، یا آپ فلاں جگہ جائیں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، یہ وعدہ ہے. تو اس طرح کا وعدہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری قسمیں ٹوٹ جاتی ہیں، پر اللہ عز و جل کے جو وعدے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا فرماتا ہے، اور جس سے جیسا وعدہ کرتا ہے ویسا اس وعدے کے اندر وہ پکا ہوتا ہے. آج قرآن کریم کے حوالے سے کچھ وعدے جس میں ہمارے لیے بشارتیں، خوشخبریاں ان سب کے لیے جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی بشارتیں اور خوشخبریاں جو اللہ رب العزت کے اس قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں. یہ ان کے لیے جہنم کی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں اللہ رب العزت دی ہیں. تو قرآن کریم کے حوالے سے چند وعدے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ رب العزت کے بڑے وعدے ہیں قرآن کریم میں. اگر میں انہیں اکٹھا کروں تو بہت زیادہ ہیں. کچھ تو لفظ وعدے کے ساتھ وعدے ہیں، کچھ ویسے بھی بغیر لفظ وعدہ کے اگر کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو نہ غم کرو اور نہ ہی بزدل بنو، نہ بزدل بنو نہ غم کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہاں بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلندی تمہیں ہی مبارک ہوگی، تمہیں ہی نصیب ہوگی. اور اس طرح کے بہت سارے وعدے ہیں. تو آئیے میں لفظ وعد کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو وعدے فرمائے ہیں، جیسے کہ سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 122 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا. ایسا نہیں کہ آپ کو جو پسند آئے وہ عمل اللہ کو پسند ہے، نہیں.
اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں، بس وہی عمل اللہ کو پسند ہے، وہی نمونہ، وہی اسوہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فالو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سندخلہم جنات تجری عن قریب، ہم انہیں ایک ایسی جنتوں کے اندر ہم داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور بھلا بتاؤ اللہ سے بڑھ کے بھلی، اللہ سے بڑھ کے سچی بات اور کس کی ہو سکتی؟ اللہ سے بڑھ کے سچی بات اور کس کی ہو سکتی؟ یہ مومنوں کے لیے عمل صالح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یہ ان سے وعدہ ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اپنے اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق اپنے ایمان اور عمل کو ہم نے مضبوط بنا لیا تو انشاءاللہ ضرور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے اوپر پکا پختہ ایمان لاؤ، قوامین، قائم ہو جاؤ اللہ کے دین پر، صحیح طریقے سے اللہ کے دین کو فالور، اللہ کے دین کے فالور بن جاؤ، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے بن جاؤ، وہ شہداء، اور شہداء بالقسط، عدل اور انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، جھوٹی گواہی یعنی سچائی کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی، کوئی بھی قوم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، تمہارا دشمن ہے اس لیے ناانصافی کرو، ظلم کرو، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی سب سے زیادہ تقوی کے قریب ہے، یہ بھی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس میں خبیر ہے۔ خبیر یعنی ایک ایک ذرے ذرے چیزوں کا باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا یہ اللہ رب العزت نے مومنوں اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کس بات کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ جو دنیا کے اندر عدل قائم کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، لوگوں کے خلاف لوگوں کی دشمنیاں انہیں عدل و انصاف سے دور نہیں کرتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر تمہاری بات، اگر اس نے غلطی کی ہے تو کی ہے، یہ نہیں کہ تمہارے قبیلے کا ہے تو جھوٹ بول دو، تمہاری قوم کا ہے تو جھوٹ بول دو، وہ دوسری قوم کا ہے تو اس کے اوپر تہمتیں لگا دو، بہتان لگا دو اور اس کو گالی گلوچ پکاؤ، اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، نا انصاف کرو، عدل کرو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ان کے لیے بشارت ہے، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما، یہ بھی وعدہ، یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بھی جو وعدہ ہے وہ پکا ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، ایک نقشہ کھینچا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی جو ہوں گے وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے، اپنے اپنے محلوں سے دوزخیوں کو دیکھیں گے اور انہیں آواز دیں گے، انہیں پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے لوگو ہم سے ہمارے رب نے جو دنیا میں وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ حاصل کر لیا، ہمیں تو وہ چیز مل گئی، ہم مومن تھے، صالح تھے، اللہ نے ہمیں جنت دے دی۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم، تو اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا جہنمیوں، یہ بتاؤ تم پہنچ گئے وہاں، مل گیا تم کو اللہ کا وہ وعدہ، پا گئے تم؟ قالوا نعم، کیا کہیں گے؟ ذلیل کہیں گے ہاں ہاں۔ فَأَذِنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک پکارنے والا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان آواز آئے گی، پکارنے والا پکارے گا، اللعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو، دھتکار ہو ان ظالموں کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ سورہ توبہ دیکھتے ہیں، یہاں بھی وعدہ اللہ رب العزت نے کیا کس چیز کا؟ المنافقون، یہ منافقوں سے وعدہ، تو کافروں سے جو وعدہ تھا مل گیا۔ یاد رکھو اللہ اپنے وعدے میں
جو مومن ہے اسے جو حق ہے وہ ملے گا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو ظالم ہے، اسے جو حق ہوگا وہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 67 اور 68 67 68 کے اندر، المنافقون والمنافقات، جو مرد منافق ہیں، منافق دوغلے دو منہے، تمہارے ساتھ اللہ اللہ، ان کے ساتھ رام رام، با برہمن اللہ اللہ، با مسلمان اللہ اللہ، برہمن جیسی دیکھ جیسا دیش ویسا بھیس، سمجھ رہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی علامت 4 ہے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب امانت دیا جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے، ماں بہن بیٹی کسی کو نہیں، گالی بکے۔ یہ منافق، اگر اس میں ایک نشانی پائی گئی تو ایک درجے کا منافق، اگر چاروں پائی گئی تو پکا منافق۔ مومن گالی گلوچ بکنے والا نہیں ہوتا، یاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والمنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات، جو منافق مرد ہیں یا جو منافق عورتیں ہیں، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یامرون بالمنکر، بعض ایک دوسرے کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، منکرات کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور بخیلی کرتے ہیں، اپنے مضبوط اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ منافق کی بھی علامت ہے، منافق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، باندھ کے رکھتا، پیسہ سینت کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ بڑے درجے کے منافق جو ہیں یہ پلے درجے کے فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے ان منافقوں مردوں اور منافقہ عورتوں سے، کیا؟ والکفار، اور کافروں سے بھی وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ ان کا استقبال کرے گی، جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی، اور اسی جہنم کے اندر یہ منافقین مرد اور عورتیں اور کفار ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 72 اور 71 اور 72 میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اسی کے بالمقابل مومنوں کا ذکر فرمایا۔ یہ تو منافقوں سے وعدہ رہا، مومنوں سے والمؤمنون والمؤمنات، لیکن جو مومن مرد ہیں اور جو مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ ان قریب اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ گویا عزیزان گرامی، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، پر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، رحمت نازل ہوگی، برکت نازل ہوگی، خیر نازل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ مومن مرد اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور ہمیشہ والی جنت کے اندر بہترین محلات ہوں گے، ان کے بہترین بلڈنگیں اور عمارتیں ہوں گی جس کے اندر وہ رہیں گے۔ عدن کا معنی ایک ہمیشہ بھی ہے، اور عدن کا معنی موتیوں کے محل ہوں گے، ہیرے جواہرات کے محل ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ جنتی رہیں گے۔ اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت جو مومن مردوں عورتوں کو ملے گی وہ اللہ کی رضا اور اس اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ یہ ان موتیوں، ہیرے جواہرات سے اور جنت کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، خوشیاں ملیں گی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے لوگو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، مومن جو، اور ان کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے بھی بتلائے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، اعزاء اقارب، دوست احباب، بیوی بچے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 اور 4 دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اے لوگو تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہارا سرشٹی کرتا اور تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں بنانے والا، یہ پورا برہمانڈ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کا پالنہار مالک کون ہے؟
وہ اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر عرش کے اوپر بلند ہوا. عرش جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوا عرش کے اوپر. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، وہیں سے وہ تمام کائنات کو چلاتا ہے، تدبیر فرماتا ہے. اور سنو، اللہ کے حکم کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اللہ کا حکم ہوگا جب ہی سفارش کرے گا. ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہ ہے تمہارے مالک اور تمہارے معبود کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کا بڑکپن، جس نے یہ سب بنایا ہے. تم جس کو پوچھتے ہو اسے تم خود بناتے ہو، ہے کہ بولو؟ ہے تو بنانے والے کی عبادت کی جائے یا جو خود بنایا جاتا ہو اس کی عبادت کی جائے؟ سوچو ذرا، غور کرو. پرماتما ہے، وہی اللہ ہے. اس نے سب کو بنایا ہے، پر اس کو کسی نے نہیں بنایا. اور جن کو تم پوجتے ہو اس کو تو تم نے ہی خود بنایا ہے، اسی کی حفاظت تم کرتے ہو. ہے خیر، بڑی بات ہے یہ، میں آگے نہیں جانا چاہ رہا. اللہ فرماتا ہے تو یہ تمہارا رب ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان، اور تمہارا بنانا تو بہت آسان تھا. یہ زمین اور آسمان سوچو ذرا، کبھی میں بتاؤں گا کہ یہ ایک زمین کتنی بڑی، یہ سورج کتنا بڑا، یہ چاند کتنے بڑے، اس میں سیارے کتنے بڑے بڑے ہیں. اللہ اکبر. آج سائنس نے نچوڑ کر کے سارا علوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا فاعبدوہ افلا تذکرون، اسی کی عبادت کرو. تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب پلٹ کر کے اسی اللہ کے پاس جاؤ گے. اور کیسے پلٹ کے جانا ہے سب کو پتا، کندھوں پہ لٹکے جا رہا ہے، کوئی زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، کوئی انگاروں میں جلا دیا جا رہا ہے، کوئی دریاؤں میں پھینک دیا جا رہا ہے. کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، لیکن سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب نفس کو موت کا مزہ چکھ کر کے جانا ہے. اسی کے پاس. کس کے پاس؟ ہاں، یہ نہ سوچو کتے کی شکل میں آئے گا، بھینس کی شکل میں آئے گا، بلے کی شکل میں آئے گا، فلاں یہ تمہارے باپ دادے گھوم رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو ایک دفعہ آیا وہ دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئے گا. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ اللہ ہے جو مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور پھر پلٹا کر کے اس کو لائے گا اپنے پاس. کیوں لائے گا؟ کیوں اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو نیک عمل کر اللہ پہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا بالقسط. اللہ اکبر. عمل صالح بھی انصاف کے ساتھ کیا انہوں نے، اللہ رب العزت انہیں بدلہ دے گا بالقسط، انصاف اور عدل کے ساتھ. والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا قرآن کو، میں نہیں مانتا اسلام کو، میں نہیں مانتا دین اسلام کو، انکار کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، عداوت پھیلا رہے ہیں، بغض، اللہ کے گھروں کو مٹا رہے ہیں، اللہ کے گھروں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے لہم شراب من حمیم، جہنم انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. وہ عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون، یہ جو دنیا میں انکار کرتے ہو اس کی سزا ہوگی، اس کا بدلہ تمہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. سمجھ میں آئی حضرات؟ سورہ مریم آیت نمبر 54 سے لے کر 63 تک. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. میرے حبیب اسماعیل کا تذکرہ کرو، ذرا یاد کرو اسماعیل کو، لوگوں کے سامنے اسماعیل کی زندگی بیان کرو کہ وہ کون تھے. صادق الوعد، وعدے کے سچے اور پکے. اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، جن کی یاد میں آپ عید الاضحیٰ قربانی، جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. صادق الوعد تھے. اللہ اکبر. اور ان کی عظمت کیا تھی؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا ہر رسول نبی نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، البتہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ، اور ان کی خوبی کیا تھی؟ صادق الوعد تھے، سچے وعدے کے سچے تھے، اور رسول تھے، نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اللہ، یہ نہیں کہ حکومت بناتے تھے، سلطنت بناتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ فلانا کرتے تھے، سیاست کرتے تھے،
اور جناب علی فلانے کے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. ہم لوگ نماز کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں. چھوٹے یہ نماز کیا ہے حضرات گرامی؟ یہی ہے رابطہ، یہی ہے کنٹیکٹ اللہ رب العزت سے، ذریعہ یہی ہے. ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے دھتکارے ہوئے اللہ کی رحمتوں سے. خود نہیں پڑھتے اور بال بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ کان یامر اہل، اور جو اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے گا ضرور وہ خود بھی پڑھے گا. اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا وہ بہت نمازی تھے، نہیں، بلکہ اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے. وکان عند ربہ مرضیہ، اور اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے. واذکر فی الکتاب ادریس، اور میرے حبیب ادریس کا بھی تذکرہ کرو. ادریس کون تھے؟ انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے. یہاں رسول نہیں کہا، کیوں؟ ادریس رسول نہیں تھے بلکہ صرف کیا تھے؟ نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیا، اور ادریس کو ہم نے بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آدم کی اولاد میں سے تھے. یہ کوئی نئی مخلوق نہیں تھے انبیاء اور رسول. من ذریۃ آدم، اور آدم کیا تھے؟ بشر تھے. کس سے بنائے گئے تھے؟ دیکھیں واضح قرآن. ظالموں کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت فرمائے. نور سے تھے، میں نور سے، پوری دنیا میرے نور سے، فلانے نور. جاہل نہ قرآن کا پتہ. آپ کو تو سمجھ آ رہی نا قرآن کی آیتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہیں؟ یہ قرآن ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے من ذریۃ آدم، آدم کی اولاد میں سے تھے. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے تھے جو نوح نے جن لوگوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا تھا اور سب برباد ہو گئے تھے، لیکن وہی بچے تھے جو کشتی میں تھے، ان کی اولاد میں سے تھے. اللہ اکبر. ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے تھے. وممن ہدینا، اور ہم نے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی. واجتبینا، اور ہم نے اپنی رسالت و نبوت ان کو منتخب فرمایا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب یہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں سنتے تھے تو وہ سجدوں میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے تھے. یعنی اس سے پتہ کہ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد آدمی کے رونگ کے کھڑے ہو جانے چاہیے. اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر، یہ اللہ کا کلام ہے. سجدے میں، اور سجدہ کرنے کی جگہیں اللہ رب العزت بتائیں قرآن کریم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی شان اور عظمت کو جانتے تھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ رب العزت اس کے بعد کچھ لوگ آئے، یہ ان کی نسلیں، ان کی نسلوں میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. یہ خلف تھے، نا خلف جس کو کہتے ہیں نا خلف اولاد، یعنی نا اہل، بیکار، کسی لائق نہیں. کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے، ان کا کام کیا ہوا؟ دیکھیں سب سے بڑی نالائقی دیکھیں، نماز کو ضائع کر دیں. فخلف من بعد خلف، ان کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع برباد کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے. بس دو چیزیں، نماز نہ پڑھنا اور اپنے شہوات کے پیچھے لگ جانا. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جہنم کے اندر غی، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، یہ اسی خاص وادی کے اندر، غی کے اندر ان کو داخل کیا جائے. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری آل اولاد کو نمازی بنائے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کیا اور عمل صالح کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاولئک یدخلون الجنہ، وہی جنت کے اندر داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ذرہ برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن، وہ ایسے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے غیب سے وعدہ فرمایا. نہیں نہ تم نے جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں وہ جنت میں داخل فرمائے گا. انہ کان وعدہ ماتیا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے، یقیناً پورا ہونے والا ہے. وہ جنت کیسی ہوگی؟ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم
وہاں کوئی بیکار اور لغو و بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اسی جنت کے اندر ان کے لیے روزیاں آ رہی ہوں گی، اللہ رب بھیجے گا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اس کے اندر نازل ہوں گی۔ یہ ہے وہ جنت۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کے وارث ہم انہی کو بنائیں گے جو اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ سے پرہیز اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 54 اور 54 سے لے کے 57 تک، قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، اللہ رسول کی اطاعت نہ کریں، سنو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، میرے نبی پر جو ہے جو ذمہ داری وہ اپنی ادا کر رہے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ وہ تمہیں بتا رہے ہیں، بس جو ذمہ داری اللہ رب العزت عطا فرمائی ہے وہ انہیں بتا رہے ہیں۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اے لوگو تم بھی اللہ کے دربار میں پوچھے جاؤ گے، تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ تم نبھاؤ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول کی اطاعت کرو گے جب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ رسول کی اطاعت ہی میں ہدایت ہے، انہی کی فرما برداری میں ہدایت ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے نبی پر تو صرف کھول کھول کر کے باتوں کو بیان کر دینا ہے۔ وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور سنو تم میں جو نیک اعمال مومن ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس زمین میں جس طرح تمہارے باپ داداؤں کو ان کے باپ داداؤں اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، مالک بنایا تھا، اے لوگو تم اگر اللہ کے اوپر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو اللہ غالب کر دے گا جس دین کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ وہ اللہ تمہیں اس زمین کا مالک بھی بنا دے گا اور اس زمین کے اوپر دین کو بھی غالب کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو خوف اور دہشت اس دنیا کے اندر ہوگی اللہ انہیں امن و امان کے اندر تبدیل فرما دے گا، بدل دے گا، تبدیل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے یہ، لیکن آگے اللہ رب العزت شرط بیان فرما رہا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، دیکھو یہ شرط ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد انکار کرے گا وہی فاسق ہے۔ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واتیعوا اللہ، اور قائم کرو نماز، واتیعوا الرسول، اللہ نہیں، واتیعوا الرسول، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ہے رحم کس پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے اوپر رحم ہے۔ اللہ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير، یہ جو دنیا کے اندر چل پھر کر رہے ہیں تمہارے خلاف سازشیں، دنیا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتے، تنگ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ، یہ تو جائیں گے جہنم میں، تم کیوں فکر کرو، تم سدھرو۔ اے مومنو تم صحیح بتین، اللہ حکومت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، سب کچھ دے گا، ہے اللہ اکبر۔ یہ ہے سب چیز۔ الغرض عزیزان گرامی، باتیں تو بہت ہیں، میں باقی باتیں انشاءاللہ اللہ کے وعدے اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارا ایمان اور یقین اللہ کے اس وعدے پر پکا اور پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور انشاءاللہ، اگر ہم نے یہ بنیادی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنا جسم، اپنی روح، اپنا دل ہم نے جنتی بنا لیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ضرور ہے انشاءاللہ تعالی، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس جہنم سے، اور اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔